بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برسات کے موسم میں اکثر نمک دانی میں پڑے نمک میں سیلن ہو جاتی ہے۔ اس میں 4-5 چاول کے دانے ڈال دیں، نمک نمی سے محفوظ رہے گا۔ اکثر لوگ جب بھی کوئی چیز فرائی کرتے ہیں تو تیل کی گرمائش کا اندازہ نہیں کر پاتے۔ ایک صاف سٹیک، جسے سٹیک کہتے ہیں، خرید کر رکھ لیں۔ جب دیکھنا ہو کہ صحیح گرم ہے تو وہ سٹیک احتیاط سے پکڑ کر تیل کے درمیان کھڑی کر کے دیکھیں۔ اگر بلبلا نہ بنے تو تیل فرائی کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، انڈوں کو ابالنے کے بعد ان کا پانی ضائع مت کریں، بلکہ اپنے پودوں کو ڈال دیں۔ ان کی نشو و نما میں حیرت انگیز اضافہ آپ دیکھیں گے۔ آم کھانے کے بعد کچی لسی یعنی تھوڑے سے دودھ میں زیادہ پانی ملا کر پینے سے بھی آم ہضم ہو جاتا ہے۔ ناخن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اس پر لہسن یعنی تھوم کی پھلی جوے کو چھیل کر روزانہ رگڑیں۔ کپڑے پر سے سرخ روشنائی کے داغ دور کرنے ہوں تو اسے دہی سے دھو لیں، سرخ داغ دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، گوندے ہوئے آٹے کو محفوظ رکھنا ہو تو اسے دودھ کے صاف خالی پیکٹ میں رکھ کر فریج میں رکھیں۔ کافی دیر تک یہ آٹا روٹیاں بنانے کے کام آ سکے گا۔ کپڑے سے دھوتے وقت ایک چائے کا چمچہ گلیسرین ڈال کر دھوئیں۔ کپڑے سکڑیں گے نہیں اور اپنی گھٹن برقرار رکھیں گے۔ لباس میں بٹن ٹانکنے کے بعد دھاگوں پر ایک بوند بے رنگ نیل پالش لگانے سے بٹن آسانی سے نہیں ٹوٹیں گے۔ بچوں کے کپڑوں میں اس عمل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، کیڑے مکوڑوں کو گھر سے بھگانے کے لیے جہاں یہ نظر آئیں اس جگہ پر کافور جلایا جائے، کیڑے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ دانتوں میں درد ہو تو دانت کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ دینے سے درد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوتے کی پالش چمکے تو پالش کرنے سے پہلے تھوڑا سا سرکہ ملا لیں، جوتے چمک جائیں گے۔ ناظرین، جب پودینہ بازار میں وافر اور سستا مہیا ہو تو خرید لیں بہت سارا۔ اگر گھر کی کیاری ہو تو توڑ کر دھوپ میں سکھا لیں، سوکھ جائے تو پسا ہوا نمک اور زیرہ ملا کر ہوا بند ڈبے میں محفوظ کر لیں، جب ضرورت ہو تو استعمال کیا جائے۔ کارن فلاور دودھ میں ملا کر پیسٹ بنا لیں، چہرے پر لگائیں، ہفتے میں 2 بار کرنے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ دھوپ سے جھلسی ہوئی جلد بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اکثر لوگوں کو سفر کے دوران چکر اور متلی کی شکایت ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے سفر شروع کرنے سے پہلے سون کا سفوف 2 یا 3 چٹکی لے کر پھانک لیں۔ اس شکایت میں یہ بہت فائدہ مند ہے۔ صابن کی ٹکیوں کے ریپ پھینکیں نہیں، انہیں اپنے جوتوں کے ریک میں رکھیں۔ جوتوں اور موزوں کی بو سے گھر محفوظ رہے گا۔ سنہرے دھات کی اینک کے فریم پر قدرتی رنگ کا یا بے رنگ کہیں نیل پالش لگا لیں۔ اس طرح کبھی بھی یہ عمل کرنے سے اینک کا سنہری فریم کافی عرصے تک محفوظ رہے گا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چہرے کی چھائیوں کو، ڈارک سرکل کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ آزمایا ہوا نسخہ ہے، آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ ناظرین، باورچی خانے پر غسل خانے کے سنک یا واش روم بیسن کو چمکدار صاف کرنے کے لیے اسے مکمل طور پر پیپر نیپکن ٹیشو سے ڈھک دیں۔ کچھ بوندے پانی ڈال کر 1 چمچ بلیچنگ پاؤڈر ڈال کر آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد انہیں ٹیشو پیپر سے واش بیسن کو رگڑیں، بیسن یا سنک چمک جائے گا۔ سردیوں میں اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، تازہ کچا دودھ ہونٹوں پر روزانہ لگانے سے آرام ملتا ہے۔ پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں تو گلیسرین میں دیسی صابن کے ٹکڑے ڈال کر پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگا لیں۔ سوتی جرابیں پہن کر رات کو سو جائیں، اگلے روز پاؤں دھو لیں۔ کئی روز رات کو یہ ٹوٹکا دہرانے سے پھٹی ہوئی ایڑیاں بالکل ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گی۔
नाज़रीन, कहवे में लीमू निचोड़ कर पीने से थकावट दूर होती है। आंखों की हिफाजत, बाज़ औक़ात रातों को देर तक, गर्मियों में देर तक सोने या किसी भी वजह से आंखों के नीचे सोजन सी होने लगती है, इसलिए सर के नीचे से तकिया निकाल दें। चाय का कीवा हल्का सा एक प्याली पी लें और इसमें बर्फ की डालियां डालें। ठंडे कहवे में रुई भिगोकर हल्का सा निचोड़ लें और आंखों पर रख कर लेट जाएं। आजमूदा है। पलकों को घना करने के लिए पलकों को रात के वक्त सोने से पहले कस्टर्ड ऑयल रुई के साथ लगा दें। नाज़रीन, आप महीने भर में फ़र्क देखेंगे। बिस्कुट खस्ता रखने के लिए बिस्कुटों के डब्बे में अगर शुगर क्यूब रख दिए जाएं तो बिस्कुट खस्ता रहते हैं। तमाम नमी शुगर क्यूब जज़्ब कर लेती है। छुरी, चम्मच जैसी चीज़ों पर जंग लग जाए तो मीठा सोडा, सिरका, वम या जिस चीज़ से बर्तन धोते हैं, इन तीनों का मलगूबा सा बना लें। बर्तनों पर लगाकर 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें, फिर पानी से धो लें, जंग से निजात मिल जाएगी। नाज़रीन, बालों में अगर मेहंदी और तेल डाला जाए तो 1 घंटे में शैम्पू किया जाए तो बाल बहुत चमकदार और सेहतमंद नज़र आएंगे। इसको सबसे अच्छा कंडीशनर कहा गया है। नाज़रीन, बाज़ लोग पाए की बदबू की वजह से इनको नहीं पकाते वक्त इनमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी, लौंग डाल दी जाए तो घर में नागवार महक नहीं आएगी, पाए भी मज़ेदार बनेंगे। चावल और दाल अगर ज़्यादा लेकर स्टॉक कर लिए जाएं तो कीड़ा लग जाता है। अगर 2 या 3 तेज़पात डाल दें तो कीड़ा नहीं लगेगा। अक्सर कमीज़ धुलने के बाद उसका कॉलर पूरी तरह साफ नहीं होता, इसलिए कमीज़ धोने से पहले थोड़ा सा शैम्पू कॉलर पर लगाकर रगड़ें, फिर कमीज़ धो लें, कॉलर बिल्कुल साफ हो जाएगा। नाज़रीन, अंधेरे में नहाने की आदत अपना ली जाए तो डर की बीमारी ख़त्म होती है। खाने से कबल पानी पियो, आपका हाजमा सेहतमंद रहेगा। वालिदैन के झगड़े ज़्यादा देखने वाले बच्चे नाफरमान होते हैं। जो औरत कम बोलती है, ऐसी औरत दुनिया की बेहतरीन औरत है। जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो यखनी में अजवाइन डालकर पी लें, इससे दूध बढ़ जाएगा। इससे बच्चे का पेट भी ठीक रहेगा। अमरूद के बीज खाओ, चेहरा गोल हो जाएगा। कोई बड़ी बीमारी आपको घेर ले तो जितना हो सके खाना कम खाओ। मोटापे के शिकार लोग नाक में लीमू का रस डाल दें, इससे वजन 7 दिन में कम हो जाएगा। नाज़रीन, सुबह के वक्त रोज़ाना चंद मिनट वॉक करने से आपकी उम्र बढ़ जाएगी और जिस्म बीमारियों से पाक रहेगा। हमेशा ऐसी खुराक खाएं जिस खुराक के अंदर तेजाबियत कम से कम हो। अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से मैदे की तेजाबियत, पेट का दर्द और सीने की जलन का बायस बनती है। मलट्ठी में गुड़ मिलाकर रोज़ाना चखने से आपकी आवाज़ कमज़ोरी की वजह से कांपना बंद हो जाएगी। नाज़रीन, हड्डियों का बरबरापन और जोड़ों के दर्द के लिए इमली का शरबत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रात को सोते वक्त मिल्क शेक नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये इसे पूरी तरह हजम नहीं होता। रिश्तों का ना होना इतना तकलीफ दे नहीं होता जितना अगर रिश्तों के होते हुए एहसास मर जाना। घर में जूता उल्टा पड़ा हो तो घर में जिन्नात बसेरा कर लेते हैं। नाज़रीन, गन्ने का जूस पी लेने से मैदे के मरीज को शफा मिलती है। अगर जिन बच्चों का कद छोटा रह जाए तो वो सुबह निहार मुंह उठकर 2 से 3 केले खाया करें, इससे कद भी बढ़ेगा, हड्डियां भी मजबूत होंगी और कमज़ोर बच्चे भी हट्टे कट्टे सेहतमंद हो जाएंगे। औरत बैठकर झाड़ू लगाए तो उसके घुटनों में कभी भी दर्द नहीं होता। नाज़रीन, नीम के दरख्त के नीचे सोने से बहुत सी बीमारियों से महफूज रह जा सकता है। इसी तरह सेब खाने से पहले सूंघ लेना बहुत सी बीमारियों के लिए शफा का बायस बनता है। मैं आपको घर में बनाने वाली एक ऐसी
کریم کا طریقہ بتاتا ہوں جو کہ یقینی طور پہ اسٹیرائڈ اور مرکری کے اثرات سے پاک ہوگی، اور یہ انٹرنیشنلی اپرووڈ فارمولا ہے آپ کی چھائیاں ختم کرنے کے لیے، داغ دھبے سکن کے ختم کرنے کے لیے اور ان ایون سکن کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ یہ ٹرینگزیمک ایسڈ کی کریم ہے 2% والی، اجزاء اس کے بالکل سادہ ہیں۔ آپ توجہ فرمائیے، میں نے یہ چیزیں اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں، لیکن میں یہ بنا نہیں سکوں گا کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اور اتفاق سے میرے پاس یہ جو ایلو ویرا جیل ہے یہ بھی ختم ہوئی پڑی ہے، لیکن میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اس کے 3 انگریڈینٹ ہیں۔ سب سے پہلے ٹرینگزیمک ایسڈ کا ایک کیپسول جو کہ 12-13 روپے کا بازار میں ملتا ہے، یہ بھی آ رہا ہے۔ آپ کو ایک کیپسول لینا ہے ٹرینگزیمک ایسڈ کا جو کہ بازار میں ٹرانسامین کے نام سے آتا ہے، 500 ملی گرام والا ایک کیپسول لے لیں، 10-12 روپے کا آئے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو چاہیے کوئی بھی ایلو ویرا جیل، میرے پاس یہ ہے لیکن آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ کو چاہیے یہ انجیکشن ٹیکا لگانے والا جو پانی ہوتا ہے، جسٹ یہ 2-4 روپے کا آتا ہے، واٹر فار انجیکشن ایمپیول۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ کو یہ ایویان 200 ملی گرام کا ایک کیپسول۔ اب بنانے کا طریقہ نوٹ کر لیجیے، یہ ایک ونڈرفل چیز ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ یہ جو ٹرانسیمک ایسڈ ہے یہ اینٹی میلانن ہے، اینٹی پگمنٹ ہے، اور اس کی جو ٹاپیکل اپلیکیشن 2% کریم آج ہم بنانے لگے ہیں، یہ انٹرنیشنلی اپرووڈ فارمولا ہے آپ کے فریکلز کے لیے، آپ کے چھائیوں کے لیے، آپ کی ڈارک پگمنٹ کے لیے، کیونکہ یہ بیسٹ ٹائروسینیز انہیبیٹر ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جسٹ یہ ایک کیپسول لے کے اس کو کھول کے کسی صاف برتن میں ڈال کے اوپر یہ جو واٹر فار انجیکشن ہے ٹیکے والا پانی، یہ 5 ml کا ہوتا ہے، یہ سارا اس کیپسول میں ملا دیں چمچ کے ساتھ اچھی طرح، آرام سے۔ یہ واٹر سالوبل ہوتا ہے، 2-4 منٹ میں اس کے اندر حل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اس کے اندر ایلو ویرا جیل کسی بھی کمپنی کی یہ 5 چمچے نکالنی ہیں، 25 گرام، ایک چمچہ 5 گرام کا ہوتا ہے، 5 چمچے ایلو ویرا جیل آپ نے اس میں مکس کر دینی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک کیپسول جو ایویان کا ہوتا ہے 200 ملی گرام والا مارکیٹ میں ملتا ہے، اس کو یہاں سے کٹ کر کے یہ سارا اس کے اندر نچوڑ دیں، اس کو اچھی طرح مکس کر کے رکھ دیں۔ یہ آپ کی ٹرانسیمک ایسڈ کی 2% آئنٹمنٹ بن جائے گی۔ صاف ستھرے برتن میں اس کو سیو کر کے فریج میں رکھیں، 7 دن تک یہ رکھی جا سکتی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو سوتے وقت جہاں آپ کے ڈارک پگمنٹس ہیں، چھائیاں ہیں، یہ یاد رہے کہ یہ سپرفیشل جو ایپیڈرمل ملاسما ہے اس کے لیے، ڈرمل کے لیے نہیں ہے، وہ بہت ہارڈ ٹو ٹریٹ ہوتا ہے، لیکن اس پہ بھی اس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے 4 ہفتوں میں اس کے اوپر اچھے رزلٹ دیکھیں، بالکل سستی سی کریم بنتی ہے۔ اور ہاں، اس کو جو پیچ ٹیسٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ اہم ہے، اس کو پہلے یہاں پہ ٹیسٹ کر لیجئے بازو کے اوپر یا کان کے پیچھے لگا کے کہ آپ کو کوئی سینسٹیویٹی یا الرجی تو نہیں ہے، اور اگر کچھ نہ ہوتا ہو تو اس کریم کو آپ نے رات کو سوتے وقت ان چھائیوں کے اوپر یا ڈارک ایریاز کے اوپر لگا کے کم از کم 3-4 گھنٹے لگی رہے، اس کے بعد آپ اس کو واش کر سکتے ہیں۔ اگر ساری رات بھی لگی رہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جب آپ کو ایک دفعہ رات کو لگانے سے کوئی بری فیلنگ نہ آئے تو پھر آپ اگلے دن اس کو صبح اور شام لگا سکتے ہیں، اور یہ آلموسٹ گارنٹیڈ ہوتا ہے کہ 4 ہفتوں میں چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، آپ کے سامنے بنی ہوئی ایک چیز ہے، اسٹیرائڈ فری ہے، مرکری فری ہے، کوئی خرچہ نہیں آتا، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل بگنر ہیں اور ان کی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ 2-4 ہزار روپے کی کریم ملے۔ گھر میں بیٹھ کے یہ کریم بنائیے اور مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو کتنا زیادہ فائدہ ہوا۔ ناظرین، مزید ایسے آزمودہ ٹوٹکے دیکھنے کے لیے چینل کو دیکھتے رہیے۔ شکریہ۔